بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سامعین کرام آپ کو پتہ ہے کہ اصلاحی مجلس ہفتہ وار ہوتی ہے، اس کی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھایا جو معہد نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اصلاح کا کام کیا جا رہا ہے، بہت سارے طریقوں سے لوگ اپنے اپنے طریقوں سے اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ معہد ہے، مولانا صاحب قاسم ندوی صاحب ہیں جو اس کام کو لے کر بیڑے کو اٹھا کر لے کر چل پڑے ہیں، کس طرح ہمیں نوجوان اسلام کو، امت کے جو نوجوان ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی کی اس ایک کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اصلاحی مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے ہر ہفتے۔ تو اس کی شروعات کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عادل منظور صاحب کو کہ وہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ جی عادل منظور صاحب۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے جی حضرت؟ جی میری آواز آپ کو آئی؟ جی ابھی بیچ میں گئی تھی آواز، اس وجہ سے ابھی آ رہی ہے کلیئر آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سٹارٹ کیجیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر عادل بھائی۔ تلاوت قرآن پاک
تلاوت کلام پاک کے بعد بغیر کو گوائے ہوتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا مستفیض عالم ندوی صاحب کو کہ وہ اپنے کلمات قیمہ سے تمام سامعین کو تفویض فرمائے. جناب مولانا مستفیض عالم ندوی صاحب. اور سامعین سے گزارش ہے کہ اپنا جو مائک ہے اس کو میوٹ کر دیتا ہے، مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. معزز ناظرین سامعین، مشکور و ممنون ہوں میں جناب مولانا صہیب قاسم ندوی صاحب کا. پہلی مشکور اور ممنون اس بات پر ہوں کہ انہوں نے موجودہ وقت میں ایک اس طرح کا پلیٹ فارم تیار کیا جس سے معرفت، جس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک دوسرے تک، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کا موجودہ وقت میں جو سب سے بہتر ذریعہ ہے اس ذریعے کا انتخاب کیا. اللہ رب العزت محترم مولانا صہیب قاسم ندوی صاحب کے اس کاوش کو بام عروج تک پہنچائے، شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ رب العزت اس طرح دین کے اور اسلام کے اور اللہ کے رسول کے فرمان کو عام کرنے کی ان مزید کوششوں میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ابن قاسم انسٹیٹیوٹ عربک لینگویج کے نام سے انہوں نے ایک اپنا پلیٹ فارم تیار کیا، خود کا پلیٹ فارم تیار کیا، اور ہفتے میں ایک دن اللہ اور اس کے رسول کے باتوں سے ہمیں آشنا کرایا، اور اس کے لیے ایک مقرر وقت کا اور مقرر ہر ہفتے میں ایک الگ الگ عالم کا انتخاب کیا. بہرکیف باتیں طویل ہو جائیں گی اور وقت مختصر ہے. حاصل کلام یہ اللہ رب العزت کا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ کہنے کے قابل اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا اور ہمیں کچھ سننے کے قابل بنایا. مشکور و ممنون ہوں اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے دین میں پیدا فرمایا، ایک ایسے اسلام کے گھروں میں ہمیں پیدا فرمایا، اسلام کے گھروندے میں ہمیں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بے حد احسان و فضل ہے. ورنہ اللہ رب العزت تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اور وہ بار بار اللہ رب العزت قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک وہ چیز ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اسے حق تھا کہ وہ چاہتا تو ہمیں غیروں کے اغیار کے یہاں پیدا کرتا، اسے حق تھا کہ وہ چاہتا تو ہمیں انسان کے بجائے حیوان بناتا، اسے حق تھا کہ وہ چاہتا تو ہمیں کیڑے مکوڑوں میں بناتا، اسے حق تھا کہ اللہ رب العزت وہ چاہتا تو ہمیں جس طبقے میں چاہتا تو بناتا، نہ چاہتا اللہ رب العزت ہمیں نہ پیدا فرماتا. لیکن یہ اس کا اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ اشرف الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا. یہ اللہ کے احسانات میں سے بہت اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا بنایا. حاصل کلام جو عنوان ہے کہ دنیا کے ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی سوار ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح سے ہم اس چیز کو ہم جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز آئے دن کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا تعلق، خاص کر کے اس مقصد، اس مذہب کا تعلق کہ جس مذہب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، جس مذہب کے نبی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا. لولاک لما خلقت الافلاک، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ رب العزت کو، اگر کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ فرمانا ہوتا، پیدا نہ فرمانا ہوتا، تو پوری دنیا کا وجود ممکن نہیں تھا.
یہ ایک اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پورے اور ان کی وجہ سے اس پورے دنیا کا وجود بخشا حاصل کرنا، باوجود اس کے کہ ہمیں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کا احسان مند ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے آخرت کی زندگی کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونی چاہیے۔ لیکن معاملہ کچھ برعکس اس طرح سے چل رہا ہے کہ آج دنیا اور دنیا کے مال و متاع آج ہر انسان کی زندگی کا تقریباً سرمایہ افتخار بن چکا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو تمام چیزیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام چیزیں ہیچ ہیں، اور دنیا میں آج جتنی بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسان حتی الامکان جو کی کوششیں کر رہا ہے، حرام و حلال میں فرق کرنا انسان بھول گیا، تمیز ہر کسی بھی چیز میں اچھے اور بری چیزوں کا تمیز بھول گیا، اور ہر طرح سے یہ انسان ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے، اور دنیا کو کمانے کے لیے اس طرح سے وہ بالکل پریشان ہو چکا ہے کہ جیسے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی جو ہے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اور یہی وہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اس کی زندگی نہیں ہے۔ اسی دنیا میں انسان آیا ہے، بالکل وہی کنویں کے مینڈک کی طرح انسان آج سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے، اور انسان، اور بلکہ ہم سب، انسان کے بجائے ہم سب، چونکہ ہم سب بھی اس چیز میں آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اس طرح سے دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم بالکل بالائے طاق رکھ چکے ہیں، اور اس طرح سے بالائے طاق رکھ چکے ہیں کہ گویا کہ ہم نے پوری دنیا کو ایک ہمیشگی کی جگہ بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کو خود دنیا والوں نے واضح کیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جس طرح سے مارکیٹ میں ہم جائیں، مارکیٹ میں ایک دنیا کے بنانے والوں لوگ، انسانوں نے بنایا، مٹی کا، پلاسٹک کا، اس طرح کی کوئی چیزیں بنائی، ایک مصنوعی ایک کھلونا بنایا، اور اس کھلونے کو بنانے کے بعد گولڈن کلر کی ایک قلعی چڑھا دی۔ اب وہ صبح میں جب وہ بچہ مارکیٹ جاتا ہے اور دکان میں اس قلعی چڑھی کھلونے پر جب بچے کی نظر پڑتی ہے تو وہ اس طرح سے وہ قلعی نما وہ چیز، وہ کھیلنے کی ایک کھلونا ہے، معمولی اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، آنکھوں کو بڑی بھاتا ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے بچوں کو، اور بچے بضد ہو جاتے ہیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، والدین کی فکر نہیں کرتا کہ والدین کے پاس ہے کیا، والدین کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، والدین کے پاس اس کو خریدنے کی دولت ہے یا نہیں، لیکن وہ بچہ بضد ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کھلونے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ کہ والدین اس کھلونے کو خرید کر کے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 سے 2 دنوں کے بعد اس کھلونے کی قلعی کھلتی ہے، گولڈن کلر اترتا ہے، دھیرے دھیرے 1 دن کے بعد پھر بدنما دکھائی دینے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے 2 دنوں کے بعد وہ ٹوٹ کر کے اس کا وجود الگ الگ ہو جاتا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے سونا سمجھا تھا، جس چیز کو ہم نے قیمتی سرمایہ سمجھا تھا، حقیقت میں تو وہ ایک پلاسٹک کا کھلونا تھا، پلاسٹک کا ایک مجسمہ تھا کہ جس کو ایک دھوکے کے لیے قلعی لگا کر کے دھوکہ دینے کے لیے بنانے والے نے یہ ہمیں بنایا تھا۔ بالکل اسی طرح سے انسان اگر غور کرے، وہی مثال اسی طریقے کے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہماری آنکھوں کو بھاتی ہے، یہ دنیا کی چکا چوند ہمارے آنکھوں کو متحیر کرتی ہے، یہ دنیا کی ہر ایک چیز ہم جسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لذت کے لیے بڑی مفید ہے اور بڑی لذیذ ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود علی اعلان فرمایا، السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ یہ دنیا اور یہ آسمان، یہ زمین، ان سب کو ہم نے پیدا کیا، اور یہ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہی بنایا ہے، ہمیشہ کے لیے چیز ٹوٹا تھا، یہ دنیا بھی ہمارے ہاتھوں سے معلوم نہیں 2 دن میں چھوٹ جائے یا 2 گھنٹے میں چھوٹ جائے، ہمیں معلوم نہیں، کھلونے کی طرح یہ دنیا ہے، اور اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم اپنی عاقبت کی فکر میں نہیں ہیں، ہم اپنی آخرت کے بارے میں کوئی متلاشی نہیں ہے، اللہ کے راستے کی کوئی متلاشی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے راستے کی کوئی طلب، کوئی جستجو، کوئی طلب جو ہونی چاہیے وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اور دنیا کو اس طرح سے ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کل من علیہا فان، کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ایک جلال شان ہے، تیرے رب کی ایک ذات ہے کہ جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔
وہی ایک چیز ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ دنیا کا تعارف تو اللہ رب العزت نے کہیں دنیا کی زندگی کو زندگی مانا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کا پیدا کرنے والا وہی ہے کہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات، کیوں پیدا؟ ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے، تاکہ تمہارا آزمائش کر سکے۔ یہ امتحان ہماری وجود کے ساتھ، انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ امتحان کا سفر شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد کہہ دیا کہ اے آدم، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کا قید لگا کر کے امتحان وہاں سے شروع، اور وہاں سے امتحان ہوا، اور پھر اس کے بعد سے وہاں سے حضرت آدم علیہ نبینا کو نکالا اور کہہ دیا کہ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اب جاؤ اسی زمین پر تم رہو، اسی زمین پر زندگی گزارو، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی زندگی پر تمہیں موت بھی آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے ہم تمہیں واپس بلائیں گے۔ حاصل کلام کہ یہ ایک آزمائش سے ہماری ابتدا ہوئی تھی، ہماری شروعات ایک امتحان سے ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو، دنیا کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنا دیا، اور کہہ دیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر عمل کون کر کے آتا ہے، اور بہتر عمل کیا ہے؟ بہتر عمل کیا ہے؟ تو بہتر عمل، سب سے اچھا عمل، اللہ کو پسندیدہ عمل جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، آخرت کا فکر کرنا۔ سب سے بہتر عمل آخرت کی فکر کرنا۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ ہمارے یاد کرو ہمارے بندوں میں حضرت یعقوب کو یاد کرو، اسحاق کو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، ان کے بھی ہاتھ تھے، یہ بھی ہاتھ والے تھے، یہ بھی آنکھ والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، لیکن ان کو ایک خاص قسم کی جو ہم نے خصلت دی تھی، ایک خاص قسم صفت سے جو متصف کیا تھا، وہ کیا تھا؟ ذکر الدار، آخرت کی فکر کرنا۔ یہ آخرت کی فکر تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ یہ ایک خاص تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ انہم عندنا، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے پاس، انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، ہمارے پاس جو یہ لوگ ہیں کہ بڑی چنے ہوئے لوگ اور بڑی محبوب لوگ ہیں، بڑی پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ ہمارے چنے ہوئے، یہ ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، ہمارے پاس بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی مقام و مرتبہ والے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ ذکر الدار، آخرت کی فکر۔ اور یہ آخرت کی ایک ایسی ٹاپ فکر کے بارے میں کہ ہم بالکل دنیا سے بہرور ہو کر کے، آخرت سے بہرور ہو کر کے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ گویا کہ ہم پوری زندگی کے لیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا ڈیفینیشن اس انداز میں بیان کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے۔ یہ دھوکے کا سامان ہے جس کی مثال ہم نے اوپر دی کہ ایک کھلونے کے مانند ہے کہ اس کی چکا چوند میں آ کر کے ہم بھگ گئے، ہم اس کے لطف میں آ کر کے، اس کے لذتوں میں، ظاہری لذتوں میں آ کر کے ہم لطف اندوز ہو گئے، اور نتیجہ یہ لطف اندوزی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بالکل اس کے بعد ہم نے اللہ کو بھلا دیا، رسول اللہ کو بھلا دیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو بھلا دیا، اور پھر اس کے بعد سے یہ دنیا جو کہ رب کے مطابق زندگی گزارنی تھی، اس زندگی کو جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی تھی، باوجود ان سب کے ہم نے اس کو من چاہی زندگی اور اپنی خواہش کے مطابق یہ زندگی بنا دی۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح آئی کہ پھر نہ تو ہم حرام اور حلال کی تمیز کر سکے، نہ ہم جائز اور ناجائز کی تمیز کر سکے، اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی محبت کے بارے میں فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر بیماری کا، ہر گناہوں کا جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہوں کا جڑ ہے۔ ایک مقام پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا کی محبت آئے گی تو پھر دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں انسان رہے گا، اور جب دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں انسان رہے گا تو پھر وہ آخرت کی فکر سے محروم ہو جائے گا،
اور آخرت کی فکر کے بارے میں کبھی اگر اس کے سامنے تذکرہ بھی ہو، کبھی تبصرہ بھی ہو، آخرت کے بارے میں کبھی ذکر و اذکار کی مجلسیں بھی منعقد ہوں، تو پھر وہاں جانے سے وہ کترائے گا یا پھر وہ بالکل پوری طرح سے اگنور کر دے گا کہ کیا جانا ہے، کیوں جانا ہے، کیا سننا ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دلوں میں آخرت کے بالکل آخرت سے وہ غافل ہو چکا ہے، بالکل اس کے دلوں میں جو حب الدنیا، دنیا کی محبت اس طرح سے بس گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام پر کہ آخری وقت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم جس طرح سے سالن کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہو، پوری دنیا ہماری امت پر ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اتنے کمزور، اتنے کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کم تو نہیں ہوگے، کم تو نہیں ہوگے، بلکہ ہونے کو تو تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے۔ یہ سمندر کی جھاگ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیونکہ یہ سمندر کا جھاگ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت ہے، بظاہر دیکھنے میں بہت ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے سورج کی ایک روشنی کافی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہلکی سی ایک ہوا کافی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ریت کے کچھ ذرات کافی ہیں، تو وہ ذرات پڑنے کے بعد ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں ایک وہن ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا۔ کہا کیا ہے وہن؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ آج ہم عزائر کی محبت آئے گی تو پھر موت سے ہمیں خوف بھی آئے گا۔ دنیا کی محبت جب آئے گی تو یقیناً ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں موت کا بھی خوف ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بہتر وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ لیکن افسوس کہ ہم آج اس معاملے پر، اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ آخرت کی فکر نہیں، قیامت کا فکر نہیں، مرنے کے بعد ہمیں مرنا بھی ہے، اس بات کا حساب و کتاب ہے، اس کا فکر نہیں، ہمیں آخرت کا کوئی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت نے بار بار متنبع کیا قوم کو، اپنے بندوں کو متنبع کیا، اور اس انداز میں، اس محبت بھرے انداز میں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگو، اے لوگو، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اللہ رب العزت نے جس نے تمہیں سجایا، تمہیں سنوارا، تمہارے چہرے کو خوبصورت کیا، ہر چیز سے مزین کیا، آخر کس چیز نے، دنیا کی کون سی چیز، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو خالق سے بہتر ہو گئی؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ یقین جانے میرے محترم، یہ وہ چیز ہے کہ آخرت کی فکر جب تک ہمارے سینوں میں نہیں آئے گی، یقین جانے کہ دنیا کی باطل طاقتوں کی بات چھوڑ دیں، بڑی سی بڑی باطل آندھیاں بھی آ کر کے ہمارے ضمیر کو ہلا کر کے اور ڈگمگا کر کے چلی جائے گی۔ یقین جانے کہ یہی آخرت کی وہ فکر تھی، آخرت کی وہ فکر تھی، موت کے بعد کی تیاری، موت سے پہلے یہی صحابہ کی زندگی کا طرز عمل تھا۔ کیا وجہ تھی کہ لوگ یہ اعلان کیا کرتے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ خطوط کو آپ دیکھیں کہ جس میں انہوں نے عام طور پر 3 خط لکھے کہ سن لو تمہارے لیے 3 راستے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لو، یا تو پھر جزیہ دے دو، یا تو پھر تیسرا آپشن تمہارے لیے، تیسری بات یہ ہے کہ تم زندگی کو جتنا محبوب رکھتے ہو ہم موت کو اتنا محبوب رکھتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ آخرت کی فکر تھی ان کے پاس، آخرت کے بارے میں ان کی فکر تھی کہ جس کی وجہ سے وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتے تھے، اور جب ان کی زندگی سے موت کا خوف نکل چکا تھا تو پوری دنیا کو آپ کا تابع بنا کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو آپ کے تابع بنا کر کے دکھایا۔ یہ تمام چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ تو یہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے، اللہ رب العزت نے خود ایک مقام پر فرمایا۔ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ صرف آخرت کی فکر میں دنیا کی فکر نہ کی جائے، دنیا کو بھی حاصل کیا جائے بقدر ضرورت، جن چیزوں کی ہمیں جتنی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے تو پھر یہ نفس ہمیشہ آپ کو ہر چیز کے حاصل ہونے کے بعد ملامت کرتا رہے گا کہ یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ابھی یہ حاصل نہیں ہوا، ابھی وہ باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے، ابھی یہ 3 چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سنو آخرت میں بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم نے اپنے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، تم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو لاؤ، پھر اس کے بعد سے یہ دنیا کی بھی کامیابی تمہاری ہے، آخرت کی بھی کامیابی تمہاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر کہا وما خلقت الجن، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی
العزت نے بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جناتوں کو محض اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ انسان یہ جنات ہماری بندگی کرے، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی دنیا میں عبادات کو دیکھیں گے، عبادات کی فہرست بنائیں گے، تو ہماری زندگی کی تمام ایک چیز، تمام ضروریاتیں عبادت میں شمار ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العزت کی اس آیت پر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، وہ زندگی میں حاصل کرتا ہے تو اس بات کو حاصل کرتا ہے کہ ہم عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے، ہم سکون کے ساتھ زندگی گزارے، ہماری نسلوں کا بھلا ہو، ہمارے والدین کا بھلا ہو، بیوی بچوں کا یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہی انسان سوچتا ہے۔ اور جب ان باروں میں اس بارے میں، اس معاملے میں، ان باتوں میں جب چکر میں پڑتا ہے وہ، تو پھر وہ دنیا کے وہ جو حدود ہے اس حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائی ہر زندگی ہمارے لیے اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک ایک قدم، ہر ایک ایک عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دنیا میں تھے اور اسی دنیا میں رہیں، اور جو زندگی کا انہوں نے جو ایک سبق دیا ہمیں کہ بالکل اس طرح سے کہ تمہاری زندگی ایک کشتی کی طرح ہے۔ علامہ رومی نے اس کی تشریح کی، علامہ رومی فرماتے ہیں کہ زندگی اور انسان کی زندگی کی جو مثالیں ہیں، تو اس کی مثال بتایا کہ زندگی اور انسان یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا، تو یہ کشتی اور سمندر کی طرح ہے۔ دنیا میں رہنا ہے ہمیں، لیکن کشتی کی طرح، جس طرح کہ کشتی کو ضرورت ہے سمندر کی، کشتی کو ضرورت ہے ندی کی، کشتی کو ضرورت ہے دریا کی، کشتی سوکھے میدان میں نہیں چل سکتی، کشتی سوکھے میدان میں نہیں چل سکتی، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو پھر کشتی اور نہیں چل سکتی، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو کشتی کو اگر بچانا ہے تو پانی کے سطح سے اس کو اوپر رکھنا ہوگا، کشتی کو اگر چلانی ہے تو پانی کے اوپر رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم اور ہماری جو زندگی ہے، ہم ہیں، یہ دنیا جو ہے تو ایک سمندر کی طرح ہے، اور ہماری جو زندگی کی جو اس میں بھومکا ہو وہ ہو کشتی کی طرح، کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہمارے اندر نہ آئے۔ آج دنیا ہمارے اندر آ چکی ہے، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر اگر ہم عمل کریں تو ظاہر سی بات ہے عبادات کو صرف یہاں تک ہم محدود نہ کریں کہ پنجگانہ کی پابندی یہ عبادت ہے، رمضان کا روزہ یہ عبادت ہے، حج کا مہینہ آئے استطاعت کے باوجود حج یہ عبادت ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو کر کے زکوٰۃ عبادت ہے، یقیناً یہ عبادتوں میں سے ہے، لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے، صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک زندگی کا ہر ایک ایک لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک ایک طریقہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز سنت ہے اور وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ اب اگر صرف انما الاعمال بالنیات سے علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی صحیح البخاری کو شروع کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہمیں کرنا سب ہے، کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حسن دوستوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، مساجد کے خیال، مدارس کے خیال، بازار میں جانا، یہ تمام چیزیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں نمونہ بنانا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نیت یہ رکھنی پڑے گی کہ ہمارے آقا نے کھانا کھایا، ہم بھی کھانا کھائیں گے، ہمارے آقا نے اس طریقے سے کھایا، ہم بھی اسی طریقے سے کھائیں گے۔ ذرا غور تو کریں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مقام پر جب آپ پہنچے تو قافلے کو کہا کہ بھائی روک دو قافلہ روک دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور ایک جگہ پر بیٹھے، استنجے کی پوزیشن میں بیٹھے، اور استنجا کیے بغیر وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے، اور پھر اس کے بعد سے سواری پر سوار ہو کر کے کہا قافلہ والوں سے کہ چلو چلا جائے۔ قافلہ والے بھی دنگ رہ گئے، اے عبداللہ ابن عمر، اے ابن عمر، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ بیٹھے استنجا کے لیے، آپ نے استنجا بھی نہیں کیا اور اٹھ کر کے چلے آئے۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ دراصل مجھے استنجے کی حاجت نہیں تھی، لیکن معاملہ اس طرح کا ہے کہ ایک مرتبہ
فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور ادھر سے ہمارا قافلہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کو روکا تھا اور اس جگہ پر بیٹھ کر کے اسی طریقے سے استنجا کیا تھا. ہمیں استنجے کی حاجت نہیں تھی لیکن ادھر سے گزرا تو سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرتا چلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرتا ہے چلو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے اس طرح کا بیٹھنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی عبادت, یہ بھی عبادت. سفر آپ اپنے گھر سے کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے, ہم زندگی میں ہر کام جب اپنے لیے کریں گے لیکن اس بات کا جب خیال آئے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے قدم جب حرام کاری کی طرف جب گزریں گے, ہمارے قدم جب حرام کاموں کی طرف بڑھیں گے تو ہمارے دل میں اس بات کا بھی خیال آئے گا کہ ہمارے نبی نے تو اس چیز کو ناپسند کیا ہے, ہمارے نبی نے اس چیز کو تو ناپسند کیا ہے, ہمارے نبی نے اس چیز سے منع فرمایا ہے, ہمارے نبی ہوتے ہیں, ہمارے نبی اس طریقے سے خفا ہوتے ہیں. ہمارے نبی کل حشر کے میدان میں جب آئیں گے تو وہاں پر وہ کہیں گے کہ اے میرے امت تو نے یہ کام کیا تھا, ہم نے تو یہ کام پسند نہیں کیا تھا. تو پھر جب یہ خیال آئے گا تو ہم بڑھتے ہوئے قدم خود رک جائیں گے. ہماری زبان غلط بات کہنے سے پہلے ہی رک جائے گی, ہمارے کان غلط چیز سننے سے پہلے ہی بند ہو, ہماری آنکھیں غلط چیز گندی چیزیں دیکھنے سے پہلے ہی بند ہو جائیں گی. تو یہ کب ہوگا کہ جب ہمارے دل میں اس بات کی فکر آ جائے گی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے اور آپ کا طریقہ, آپ کا جو طریقہ ہے وہی اسی طریقے پر چل کر کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. یقین جانے مسلمان آج ہر جگہ اپنی کوئی قیادت میں اپنے قائد کو تلاش کرتے ہیں, کبھی سیاست کے پہلو سے, کئی ملازمت کے پہلو, ہر جگہ سے کہ کوئی ہماری قیادت کرنے والا ملے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو اگر مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے, مسلمانوں کو اگر حق کا عالم کو بلند کرنا ہے اور حق کا علمبردار بننا ہے تو آج کے ایڈوانس دور کو نہیں دیکھنا ہوگا, آج کے ٹیکنالوجی کو نہیں دیکھنا ہوگا. کامیابی کا راز تو آج سے 1500 ساڑھے 1400 سال پہلے کی زندگی میں مثمر ہے. ہمیں وہاں دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ کیسے کامیاب ہوئے تھے. یقین جانے یہی وہ ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو آج سوریہ نمسکار یا اس طرح سے باطل عقائد اور شرکیہ عقائد ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو مجبور کیے جاتے ہیں, وجوہات کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ آج رہے, آگے بڑھے, لیکن آج سے 1500 سال پہلے نہ جائے. ورنہ اگر یہ 1450 سال پہلے یہ قوم آج پیچھے چلی گئی تو یقین جانیے کہ پھر پوری دنیا پر یہ غالب ہو جائے گی. اس میں ضرورت اس بات کی ہے آخرت کی بھی فکر کرے, دنیا کو بقدر ضرورت استعمال میں لائیں اور آخرت کی فکر جتنا زیادہ ہو سکے. اب ظاہر سی بات ہے, آخری بات, کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ مشکل سے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 60 سے 70 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں. اور دنیا کی بعد کی جو زندگی ہے, آخرت کی جو زندگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ تم سمندر تو اور انگلی پر جتنا پانی لگا ہوگا بس اتنی بھی وقعت اور اتنی بھی اس دنیا کے آخرت کی جو زندگی ہے اس کے سامنے اس زندگی کی وقت اتنا بھی نہیں ہے. اب ہم سوچے کہ اتنی کم جس زندگی کی مدت ہے اس کے لیے ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں, اور آخرت کی جو زندگی لامحدود زندگی ہے اس کے لیے ہماری کیا کوششیں ہیں, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. زیادہ ہمیں فکر اس چیز کے لیے ہونی چاہیے, زیادہ تیاریاں ہمیں اس کے لیے کرنی چاہیے کہ جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو سمجھ کی ہوا. اللہ رب العزت اپنی آخرت کے ہم سب کو فکر مند, اپنی آخرت کا ہم سب کو فکر مند بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی میں بھی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آخر میں ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ڈال کر ہم سامعین کرام کو کلمات قیمہ سے محفوظ فرمایا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।